السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، سعودی عرب سے ملک جبار آپ لوگوں کے ساتھ لائیو براہ راست ہے۔ دوستو، عمران خان نے بہت خوبصورت ایک اعلان کیا ہے کہ حج پر جو سبسڈی تھی وہ ختم کر دی گئی ہے۔ اب اس میں سے بہت سو لوگ ہیں جن کو سمجھ نہیں آئی اس بات کی، اور وہ چیخ رہے ہیں انہوں نے اچھا نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، بہت برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں۔ نون لیگ والے پیپل پارٹی وہ تو کہیں گے، وہ تو ہیں ہی ایسے لوگ چور ڈاکو، وہ مخالف پارٹی ہے، لیکن سب سے آپ لوگوں کو سمجھانا یہ بات ہے کہ جو انہوں نے سبسڈی ختم کی ہے وہ دراصل ہے کیا جی؟ وہ اس طریقے سے ہے کہ دیکھیں، اگر ایک آدمی 3 لاکھ روپے دے رہا ہے حج کے لیے، اور سعودی عرب میں انٹری کے لیے آپ ویزا اور سب کچھ اپلائی کے لیے 3,50,000 60,000 روپے ویزے کا لگتا ہے۔ 3 لاکھ روپے آپ دے رہے تھے، 50,000 60,000 وہ حکومت اپنی جیب سے ادا کر رہی تھی۔ اس کو سبسڈی کہتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی جیب سے کچھ ادا کرنا اور ملا کے پھر آپ کو حج کروانا، یہ سبسڈی تھی جو انہوں نے ختم کر دی۔ یعنی کہ جو اپنی جیب سے ادا کر رہی تھی حکومت 50,000، وہ اس نے ختم کر دیا۔ اب دیکھیں کہ جو آدمی 3 لاکھ روپے دے سکتا ہے تو وہ 4 لاکھ روپے بھی دے سکتا ہے۔ اب جو حکومت اپنی جیب سے 50,000 روپے خرچ کر رہی تھی، وہ کوئی ٹیکس کے پیسے تھے، وہ تو سارے وہ غریب عوام کے پیسے تھے، جو غریب نہ عمرہ کر سکتی نہ حج کر سکتی ہے۔ اور حج کون کرتا ہے؟ کوئی جو درمیانے طبقے سے اچھے والا کوئی آدمی جن کے پاس اچھا بھلا پیسہ ہوتا ہے، وہ جو 3 لاکھ روپے بھر سکتا ہے۔ آپ خود حساب لگا لیں۔ اب آدمی یہاں پہ کہے یار یہ نہیں اچھا نہیں کیا، اللہ کا گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جانا ہوتا ہے، لوگوں کی ایک آرزو ہوتی ہے، وہ آپ عمرہ بھی ادا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ 1 لاکھ روپے عمرے پہ لگتا ہے، وہ جا کے آپ اللہ کا گھر اور اللہ کے رسول کا گھر جا کے آپ عمرہ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں تو سارے پیسے اپنی جیب سے ڈالیں نا۔ اور اب حکومت پہ بوجھ کیوں ڈالتے ہیں جب پاکستان کے آپ دیکھ رہے ہیں حالات کتنے برے ہیں؟ ڈیم کے لیے پیسے ایک آدمی سے پورے ملکوں سے جمع کیا جا رہا تھا۔ یہ پاکستان کے حالات ہیں، اور اس حالات میں جی حکومت آپ کو پیسہ دے حج کرنے جائیں، وہ حج جو کرنا ہے آپ خود کریں اپنے پیسے سے، ورنہ نہیں کرتا تو نہ کرے، عمرے پہ چلا جائے 1 لاکھ روپیہ دے کر۔ اب آپ کہیں کہ جی نواز شریف کے دور میں نہیں ختم ہوا، زرداری کے دور میں ختم نہیں ہوا۔ آپ لوگ 2-3 سال پہلے 4 سال پہلے چلے جائیں، وہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو کیس ملیں گے عدالتوں کے اندر، حج کرپشن کیس۔ جو نون لیگ کے دور کے اندر وزیر تھے یا پیپل پارٹی کے دور کے اندر وزیر تھے، حج کرپشن وزیر، وہ انہوں نے کتنے لاکھوں روپے کے گھپلے کر کے حج کے نام پہ انہوں نے یہ کرپشن کی ہوئی تھی۔ وہ اگر 50,000 آپ کو دیتے تھے تو 1 لاکھ روپے ان کی اپنی جیب میں جاتا تھا۔ پاکستان پہ ایسا قرضہ نہیں چڑھا کہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ پاکستان کا بچہ مقروض ہے، وہ اسی وجہ سے ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ اب حکومت جو اپنی جیب سے ادا کر رہی تھی نواز لیگ کے دور میں اور پیپل پارٹی کے دور میں، ان کو کچھ بہتری تھا تو تب پاکستان کے حالات یہ تھے کہ ہم ہر ملک سے بھیک وہ مانگ رہے تھے اور حج کروا رہے تھے آپ کو ٹیکسوں کے پیسے پہ۔ وہ ایسا حج میں نہیں جانتا، وہ کوئی عالم دین یا اس کو پتا ہوگا کہ یہ حج ایسا قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں جو غریب عوام پس رہی ہے اس سے ٹیکس لیا جا رہا ہے، اس ٹیکس کے پیسے سے وہ امیر حج کرے گا، تو ایسے حج وہ قبول ہوں گے یا نہ ہوں گے؟ تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ختم کیا، سبسڈی ختم کی، کیونکہ پاکستان اس ٹائم بہترین اور خوبصورت ادوار میں شامل ہونا چاہ رہا ہے۔ بہت اچھی اور راستے پہ اس ٹائم چل پڑا ہے پاکستان۔ ہر ملک ہمارے پاکستان میں اس ٹائم تجارت کے لیے آ رہا ہے۔ پاکستان کی معاشی حالت بہتر ہونے کی ہو رہی ہے، وہ اسی وجہ سے کہ پاکستان کا نظام اور پاکستان کے جو نظام کے اندر رہنے والے لوگ ہیں، اگر وہ اس کو صحیح طریقے سے چلائیں گے ایمانداری کے ساتھ، تو پاکستان صف اول میں آ سکتا ہے ملکوں میں۔ تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سبسڈی ختم کی، اور وہ جو حج جو کرنا چاہتا ہے، جو 50,000 ایک آدمی کرے، آپ خود سوچیں کہ لاکھوں کے حساب سے لوگ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، ایک آدمی کو حکومت اپنی جیب سے ادا کر رہی ہے 50,000 لاکھ روپے، تو سوچیں کتنا پاکستان کے ملکی خزانے کو نقصان پہنچتا تھا۔ اگر آپ نے حج کرنا ہے، جو 3 لاکھ روپے بھر رہا ہے وہ 4 لاکھ روپے بھر سکتا ہے آرام سکون سے، تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ آپ لوگ خود سوچیں کہ ہمارے ملک کی معاشی حالت یہی ہے، اس وجہ سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے، تو آپ لوگ اس بات کو بالکل نہ برا سمجھیں بلکہ اس کو اچھا سمجھیں اور بہت اچھا اقدام سمجھیں۔ میں خود سعودی عرب کے اندر رہتا ہوں، میں نون لیگ کے دور کے اندر میں نے حج مشن کی آفس میں کام کیا تھا، وہاں پہ ایز اے ہم جو ہیں پروجیکٹ پورا ہم عربی زبان جانتے تھے، اور عربی زبان جاننے کے لیے وہ جو پاکستان سے جو آتی تھی سیکورٹی، ہم ان کے ساتھ ہوتے تھے۔
تھے تو ان کو عربی زبان بتانے کے لیے، تو ہم ان کے ساتھ تھے. ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر کیا سچویشن ہوتی تھی نون لیگ کے دور میں، کتنے ادھر ہمارے سامنے کرپٹ لوگ ہوتے تھے، کتنے گھپلے کرتے تھے یہاں پہ حج کے اندر آ کے. جو لوگ ادھر پاکستان سے آتے ہیں حج مشن آفس والے، تو ہم اس کے بارے جو لوگ انہی کے بارے میں جانتے ہیں جو اس کے اندر ہیں وہی جانتے ہیں. تو عمران خان کو میں سیلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بہت اچھا اقدام کیا ہے، کیونکہ ہماری ملک کی حالت یہی ہے، ہم دوسرے ملکوں سے جا کے بھیک مانگ رہے ہیں، کبھی کہاں ملک کبھی کہاں، اور آپ کو پیسے جیب سے دے کے جی جاؤ حج کرنے جاؤ. ایسا حج بھی نہیں قبول ہوگا جیسا آپ لوگ چاہ رہے ہیں. پاکستان میں بچہ بھوک سے مر رہا ہے، غریب بچیاں عزت لٹا کے گھر چلا رہی ہیں، مائیں خودکشیاں کر رہی ہیں، بچے ڈگریاں ہاتھ میں لے کے گھوم رہے ہیں، ان کو نوکریاں نہیں مل رہی، کوئی خودکشیاں کر رہا ہے. اور اس حالت میں حکومت آپ کو 50,000 دے، جاؤ جی حج کرنے جاؤ آپ 3 لاکھ کے ساتھ ملا کے. واہ واہ کیا بات ہے. تو یہ بہت اچھا اقدام کیا. اللہ اور اللہ کے رسول کا گھر جس نے دیکھنا ہے نا، وہ 1 لاکھ روپے میں عمرے پہ جا سکتا ہے اور آرام سکون سے دیکھ سکتا ہے. تو سب لوگ اس چیز کو بالکل برا نہ منائیں، بلکہ سیلوٹ کریں کہ پاکستانی معیشت کے لیے، پاکستان کے لیے ہی بہتری کا کوئی سوچ رہا ہے. جن لوگوں نے 8 بھینسیں پال رکھی تھی اپنے دودھ کے لیے، بچے بیر دودھ سے بلک کے مر رہے تھے، اور نواز شریف ان لوگوں نے اپنی جیسی بڑی بھینسیں اندر پال رکھی تھی. لاکھوں کروڑوں روپے کا دن کا وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ تھا ان لوگوں کا. مریم نواز جو کہ اقتدار کے اندر بھی نہیں تھی، کوئی وزیر مشیر نہیں تھی، لاکھوں روپے کاروں پہ، سیکیورٹی پہ صرف اس کے لیے خرچ ہو رہے تھے، اس کے اپنے آفس بنے ہوئے تھے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر. وہ ایسے لوگ تھے، وہ آپ لوگوں کو صرف اور صرف بھڑکائیں گے اور کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ نہ ان لوگوں کا کوئی دین ہے نہ کوئی ایمان ہے. ان کا دین اور ایمان صرف پیسہ ہے. وہ آپ لوگوں کو صرف بھڑکانا جانتے ہیں، صرف بھڑکائیں گے اور کچھ نہیں کریں گے. وہ بالکل چور اور ڈاکو لوگ ہیں، ان کا اسلام سے قطعی تعلق نہیں ہے. جو لوگ اپنی کرسی بچانے کی خاطر حاملہ عورتوں کو شہید کر سکتے ہیں نا، وہ پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ لوگ تو ایسے چٹکی ہو 1 منٹ میں آپ کو اٹھا کے پھینک دیں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ کسی ٹاپک میں ملتے ہیں، آپ کو بتائیں گے نون لیگ اور پیپل پارٹی کے بارے میں، اور مولانا فضل الرحمان کی بات کرتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان کا ایک بہت بڑا چیپٹر آگے لے کر آ رہا ہوں، جو آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس کی حقیقت، کہ وہ ہے کون، اس کی پارٹی کہاں سے شروع ہوئی، اس کا باپ کون تھا، اس کی باپ نے کیسے چونا لگایا تھا حکومت کو، اور کیسے بابا قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن فاطمہ جناح کو اس نے برا بھلا کہا تھا. مکمل ثبوتوں کے ساتھ ہم آپ کو دوبارہ ملیں گے ایک نیو ویڈیو میں. اللہ حافظ.